آپ کا ایک کلپ بھی میں اس سے پوچھنا چاہوں گا کہ بڑا وائرل ہو رہا ہے اور اس میں آپ نے بات کی ہے کہ ایف بی آئی کی طرف سے میرے خیال میں خط آیا آپ کے والد. اس کی تھوڑی وضاحت. مختلف سیاسی پارٹیاں اس کو جوڑ رہی ہیں, کوئی اپنے ساتھ سائفر کو جوڑ رہا ہے, کوئی کسی اور کے ساتھ جوڑ رہا ہے. بڑی مصیبت ہے, یہ نہیں دیکھتے تاریخ کیا تھی. میں نے عرض کیا تھا اس پوڈ کاسٹ میں, تحریک جب مکمل ہو گئی تو ہمارے گھر میں والد صاحب کے نام پر خط آیا کہ حالیہ تحریک میں آپ کا کردار بڑا سراہا جا رہا ہے, آپ نے شیخو پورہ کی حد تک. آپ نے کہا کہ جماعت اسلامی کو چھوڑ کے, اور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ خلوص دل سے سمجھتے تھے کہ جماعت اسلامی امریکہ کے لیے کام کرتی ہے. ٹھیک, وہی مطلب آپ کا نیریٹو نہیں ہے. میرا نہیں ہے. روس کی شکست دینے کے لیے امریکہ نے یہاں پر جماعت اسلامی کو ساتھ ملایا ہے اور وہ فنڈنگ کرتی ہے ان کی, تاکہ روس کے خلاف کام کر سکے. جہاں جلوس نکلتے تھے فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے. اب ان کا نقطہ نظر جماعت اسلامی کا کیا تھا, نیک تھا, بد تھا, کیا ہمیں کیا پتہ کسی کی نیت. بالکل. مولانا پوڈکاسٹ, مولانا پوڈکاسٹ, مولانا پوڈکاسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, میں ہوں ربیع اقبال فوزانی. آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ. ہمارے ساتھ آج آنریبل ہمارے جو گیسٹ ہیں, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. آپ ان کو مختلف ٹی وی چینلز پر, مختلف پروگرامز میں آپ ان کو دیکھتے رہتے ہوں گے اور چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتے رہتے ہیں, اور اسی طرح دفاع ختم نبوت میں ان کا جو کلام ہے اس سے دلوں کو معطر کرتے نظر آتے ہیں. میری مراد ہمارے ساتھ موجود ہیں سید سلمان گیلانی صاحب. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں. اور کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ, اللہ کا بہت احسان ہے, شکر ہے. ماشاءاللہ. آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اپنے اس پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے اور برج بنے ہیں ہمارے دوستوں کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے. حضرت شیخ, میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم اپنے جو سوال کی طرف چلتے ہیں. تو آپ کے والد گرامی سید امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ذرا تعارف ہو جائے ہمارے ناظرین کے سامنے کہ ان کی کن تحریکوں میں ان کی شمولیت رہی اور کیسے انہوں نے تحریکوں میں کام کیا اور کون سی جماعتوں کے ساتھ مل کے وہ کام کرتے رہے. ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ سید امین گیلانی امرتسر سے تعلق تھا. حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب امیر شریعت رحمہ اللہ تعالی علیہ مجلس احرار کے بانی تھے. ان کے ساتھ ایک قریبی رشتہ داری بھی تھی, محلے داری بھی تھی. بچپن سے لے کر لڑکپن, نوجوانی, جوانی اور پھر دیڑھ عمری, یہ شاہ جی کے ساتھ ہی ان کا وقت زیادہ گزرا. ان کا 14 اگست 1947 میں 1947 میں پاکستان آئے. شاہ جی چلے گئے تھے ملتان, صحیح, اور والد صاحب آ گئے تھے لاہور, شیخو پورہ میں آباد ہو گئے تھے. صحیح. پاکستان بننے کے بعد پھر امیر شریعت کے ساتھ ہی ان کا رشتہ رہا, جماعتی بھی تعلق رہا, اور ٹھیک, اور بھی محبت پیار مجلس احرار میں رہے. مجلس احرار. تو ہندوستان سے بھی اکٹھے آنا جانا تھا پورے ہندوستان میں. تحریک میں شاہ جی کے ساتھ پہلے انگریز کے خلاف, پھر قادیانیت کے خلاف مل کے اکٹھے کام کیا ان لوگوں نے. یعنی شاہ جی کے رضاکار کے طور پر تھے والد صاحب. ٹھیک. شعری صلاحیتیں بھی ان کے پاس وہ جو تھیں وہ پروان چڑھتی رہیں. شاہ صاحب خود باذوق تھے, شاعر بھی تھے اور پسند بھی کرتے تھے. تو ان کا جو شاعری کا رخ تھا وہ اصل میں انقلاب کی طرف, شاہ جی کی طرف تھا. لیکن بہرحال غزل سے شروع کیا کام انہوں نے. ہم ابھی چل کے ان کا کوئی کلام بھی آپ سے سنیں گے. ہاں جی بے شک. تو شروع سے ہی مجلس احرار سے ہی ان کا تعلق. ٹھیک. باقی اس کے بعد پھر جمعیت علماء اسلام کے ساتھ تعلق رہا. ٹھیک ہے. تو ہر تحریک جو بھی حق کے باطل کے خلاف مارکا آرائی ہوتی تھی اس میں وہ سر فہرست ہوتے تھے اپنے کلام سے. جلسوں کا آغاز کرنا, تحریک کا حصہ بننا, انقلابی نظمیں پڑھنا, جیلوں میں جانا, ظاہر ہے کاروبار بند ہونا. کوئی ایسا کلام آپ کے ذہن میں یا آپ کو اس کا معلوم ہو کہ جس کی وجہ سے ان کو ہتھکڑیاں پہننا پڑ گئی ہوں, جیل میں جانا پڑ گیا ہو, کوئی ایسا کلام انقلابی قسم کا انہوں نے پڑھا ہو اپنی اس وقت کا تاریخی ہو؟ دیکھیں نا, مجھے تحریک 53 کا جی تو اتنا نہیں ہے ادراک, کیونکہ 1.5 سال کا تھا میں.
اور اس وقت ان کی گرفتاری یا ہندوستان میں جو ہوئی وہ تو چھوٹی موٹی ہوتی رہی، شاہ صاحب تو خیر بڑی گرفتاریاں ہوتی رہیں، لیکن یہ ہے کہ اصل گرفتاری ان کی 53 میں پھر ختم نبوت کی تحریک میں ہوئی تھی۔ ٹھیک، شہو پورہ سے گرفتار کر کے لاہور جب یہاں کیمپ جیل میں لایا گیا تھا۔ صحیح۔ تو اس وقت کی جو انقلابی نظمیں تھیں قادیانیت کے خلاف، مرزائیت کے خلاف اور وقت کی حکومتوں کے خلاف، ان میں بہت ساری چیزیں تھیں اس وقت، جس کے اوپر ان کو جیل میں جانا پڑی ہے۔ جی جیل میں جانا پڑا۔ اور وہ دیکھیں نا کہ اسے یہ کہہ دو جو ممتاز دولتانہ ہے، نہ اس پہ اترا اگرچہ تیرا زمانہ ہے۔ واہ، یہ کیا بات۔ پھر یہ کہ سچ اگر لکھ دیں تو کر لیتے ہیں کاروبار ضبط، سچ اگر بولیں تو کر لیتے، سچ اگر لکھ دیں تو کر لیتے ہیں یہ اخبار ضبط، سچ اگر بولیں تو کر لیتے ہیں کاروبار ضبط۔ ٹھیک، اس قسم کی شاعری ہوتی تھی، اور اس کا خمیازہ بھگتنا بھی پڑتا تھا۔ کاروبار واقعی ضبط ہو جاتے تھے، کہیں کام کرتے تھے تو وہ اس کا ان کو جرمانہ ادا کرنا پڑتا تھا، ہتھ کڑی لگتی تھی۔ بالکل۔ اور اس وقت مرزا قادیاں والے کو کافر کہنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہوتا تھا، مشکل تھا اس وقت۔ تو ان کا مشہور واقعہ ہے کہ شیخو پورہ سے جب ان کو گرفتار کر کے لایا جا رہا تھا تو گاڑی میں سارے اسیران تھے، ختم نبوت کے اسیران، تو نعرے لگا رہے تھے۔ تو لاہور میں مارشاء اللہ لگ گیا تھا، تو شاہدرہ پہ فوجی کھڑے تھے جو انٹرس پہ پکڑ رہے تھے لوگوں کو صحیح، کہ بھی لاہور میں مارشاء اللہ تم کدھر جا رہے ہو۔ تو ان کی گاڑی رکی تو ایک فوجی چڑھا، اس نے کہا کہ پتہ نہیں ہے کہ نعرے پر پابندی ہے، نعرے نہیں لگ سکتے۔ صحیح، کون نعرے لگا رہا تھا؟ تو والد صاحب نے کہا کہ اس وقت ایک سکتہ سا طاری ہو گیا، کہنے میرا گلا بھی بیٹھا ہوا تھا نظمیں پڑھ پڑھ کے، تقریریں کر کر کے، جوش دلا دلا کے، تو اب میں نے دیکھا کہ کوئی بولے گا نہیں تو اب تو بولنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا میں نعرہ لگا رہا تھا۔ ٹھیک، تو اس نے بندوق کی نالی سیدھی کر کے کہا اب لگاؤ نعرہ۔ اچھا، تو والد صاحب نے کہا کہ نعرہ تکبیر، ٹھیک، میرا پیارا کالی کملی والا۔ ماشاء اللہ۔ سب نے کہا زندہ باد، اللہ اکبر، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، چلاؤ گولی۔ بندوق پکڑ کے سینے پہ لگا لی کہ چلاؤ گولی۔ تو اس نے بندوق کی نالی نیچے کر دی، اس نے کہا کہ وہ تو زندہ باد ہی ہیں۔ اچھا، صاحب سے التماس ہے کہ ماشاء اللہ ہے، ہمارے لیے مسئلہ ہے، تو یہاں کی حدود سے نکل کے آگے جا کے نعرے لگا لیں، یہاں ذرا۔ صحیح، تو کہتے ہیں کہ وہ شہادت شکل دکھا کر منہ ڈھانپ لیا اس نے، اوجل ہو گئی۔ تو یہ نظموں کی وجہ سے ہی ہو رہا تھا۔ اس کے بعد پھر جنرل ضیاء کے دور میں گرفتاری ہوئی تھی۔ اچھا، وہ نظم کے اشعار یہ تھے کہ اے راہی آرام نہ کر، دور ہے منزل شام نہ کر۔ واہ، اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ یا ملن اسلام کو لا، یا اسلام اسلام نہ کر، کیا بات، کیا بات۔ یا اسلام اسلام نہ کر۔ ملتان میں کانفرنس تھی، اس میں پڑھی تھی کہ حق کی راہ پہ چلنا کب معمولی ہے، واہ، حق کی راہ پہ چلنا کب معمولی ہے، اس رستے میں قدم قدم پہ سولی ہے۔ واہ، کیا بات۔ اور تخت الٹے ہیں بڑے بڑے فرعونوں کے، تخت الٹے ہیں بڑے بڑے فرعونوں کے، میرے مخاطب تو کس کھیت کی مولی ہے، واہ، کیا بات۔ میرے مخاطب تو کس باغ کی مولی ہے۔ یہ جنرل ضیاء الحق کو ہاں، اس کو کہا نا کیا کہ بات، وہ پہنچے گا کیا اسلام کی منزل تک، اے وہ پہنچے گا کیا اسلام کی منزل تک، واہ، جس کے فکر کی گھوڑی لنگڑی ہی لولی واہ، ہے، کیا بات۔ جس کے فکر کی گھوڑی لنگڑی لولی ہے، میرے مخاطب تو صحیح۔ کس کھیت کی، اس قسم کی نظمیں پڑھی تو بڑی شدت، بڑی زبردست قسم کے، آگے والے کو تو ابھی شیخو پورہ گھر پہنچ جائیں
تو ابھی کپڑے چینج کر رہے تھے تو بیل لوئی دیکھا تو اوپر سے خود ہی پوچھ لیا کون. اچھا. اوپر رہتے تھے ہم تو نیچے پولیس والے کھڑے تھے کہ ہم ٹھیک ہے, اس وقت پھر گرفتار کر کے لے گئے. نیچے تشریف لے آئیے. ٹھیک ہے, ورنہ یار ہمارے میں کپڑے چینج کر رہا ہوں. صحیح ہے. کہنا جی کر لیں. جی جی جی. اترے تو غیر ڈرائنگ روم میں بٹھایا, ان کا کہاں سے آئے, جی ملتان سے آئے ہیں, چلیں آپ کو لینے آئے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اس میں پوچھوں گا, پھر اسی میں ہی ایک تحریک شروع ہوئی اور میرے خیال میں بھٹو کے خلاف شروع ہوئی. وہ تحریک شیخ پورہ میں انہوں نے شروع کی بھٹو کے خلاف. نہیں وہ پہلے تو یہ ہے کہ یہ تو اس کے بعد کی بات ہے نا, بھٹو والی تحریک کے بعد ضیاء الحق کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہ جب جنرل ضیاء الحق صاحب نے قبضہ کر لیا اقتدار پہ اور انہوں نے اسلام کا نام لیا اور 90 دن کے الیکشن کرانے کا وعدہ کر کے الیکشن کروا دفاع مصطفیٰ نظام مصطفیٰ کی تحریک کے بعد, ٹھیک, وہ بجائے اس کے نظام مصطفیٰ آتا وہ مارشل لا آ گیا. ماشاء اللہ آ گیا. تو اس نے کہا جی کہ میں مارشل لا لے کے آیا ہوں لیکن میں اسلام میں نافذ کر لیتا ہوں. حالیہ تحریک میں جو جذبہ دیکھا ہے نفاذ اسلام کے لیے قربانیاں ہوئی ہیں تو ہم کر لیتے ہیں اور ہم نافذ کر کے تو ہم جو ہے الیکشن کرا دیں گے 90 دن کے بعد. وہ پھر الحمدللہ 9-10 سال چلے. ٹھیک, 90 دن کا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس دوران پھر یہ نظم جو سنائی ہے. جی 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 جی. اچھا, وہ جو تحریک تھی شیخ پور, وہ اس سے پہلے تھی, وہ تو ہو چکی تھی نا. اس کے بعد تو یہ اس کا تتمہ, اس کا رزلٹ تو یہی تھا نا کہ ضیاء الحق صاحب آ گئے. ماشاء اللہ آ گیا. اس تحریک کا فائدہ ضیاء الحق کو ہوا. ضیاء الحق کو ہوا. یا وہی بات پرانی میری دوبارہ میں کلپ بھی میں اس سے پوچھنا چاہوں گا کہ بڑا وائرل ہو رہا ہے اور اس میں آپ نے بات کی ہے کہ ایف بی آئی کی طرف سے میرے خیال میں خط آیا. جی جی جی, اس میں میں نے خیر اس کی اگر آپ وضاحت کر دیں, کیونکہ اس میں غلطی سے میں نے سی آئی اے کہہ دیا تھا, یہ ایف بی آئی کی طرف سے تھا. تو حضرت شیخ اس کی تھوڑی وضاحت کریں کیونکہ وائرل ہو رہا ہے آپ کا کلپ اور اس کے اوپر بہت سارے شکوک و شبہات, حالانکہ میں اور اس کو جوڑا جا رہا ہے, مختلف سیاسی پارٹیاں اس کو جوڑ رہی ہیں, کوئی اپنے ساتھ سائفر کو جوڑ رہا ہے, کوئی کسی اور کے ساتھ جوڑ رہا ہے. بڑی مصیبت ہے. یہ نہیں دیکھتے تاریخ کیا تھی. یعنی ہم لوگوں کا ایک ماضی ہے, کوئی ایسا ہی نہیں ہے. بالکل, ہم لوگوں کا ایک ہمارے آبا کا ایک نظریات تھے اس کے اوپر. دیکھیں نا حضرت شیخ الہند, میں پیچھے نہیں جاتا, شاہ ولی اللہ اور اس سے پیچھے مجدد الفسانی اور پیچھے یہ تحریکیں جو, لیکن میں صرف شیخ الہند کی تحریک سے شروع کر دیتا ہوں. ہندوستان میں مولانا محمود الحسن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, اور پھر تحریک ریشمی رومال, پھر اسیر مالٹا ہونا, اور پھر جناب حضرت شیخ مدنی کا, حضرت شیخ الہند کے ساتھ مولانا زہر گل کا ان کے ساتھ رضاکارانہ طور پر جانا. تو یہ ایک تواتر ہے تاریخ کا سیاسی اور انقلابی حوالے سے. حضرت مدنی کا سیاست میں حصہ لینا, ہندوستان کی سیاست میں بھرپور ان کا نام جمعیت علماء ہند کے حوالے سے, تو یہ ہمارا تو کردار ہی انگریز کے اور امریکہ اور برطانیہ یعنی سامراج کے خلاف چلا رہا ہے. اسی کو تھام کے آگے ہمارے بزرگوں نے اس پرچم کو تھاما اور قیادت کی. ٹھیک, مجلس احرار ہو یا جمعیت علماء ہند ہو, اصل میں ہے تو تھے تو ایک ہی سلسلہ تھا. تھوڑے سے اختلافات تھے اپنا اس کے. تو اب یہ بات ہوئی کہ ان کا جو ہندوستان آزاد ہو گیا, جس وقت پاکستان بن گیا, تو جمعیت علماء ہند اب جمعیت علماء ہند نہ رہی, جمعیت علماء اسلام وہ پہلے سے موجود تھی. جمعیت علماء ہند کے مقابلے میں اچھا حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو قائد اعظم کے ساتھ تھی. علماء میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر دوسری طرف تھے علماء, لیکن مولانا شبیر احمد عثمانی, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, اور بہت بڑے نام تھے مولانا ظفر احمد عثمانی, بالکل یہ حضرت قائد اعظم کے ساتھ. تو جب پاکستان بن گیا تو بجائے اس کے کہ ہم لوگ یہ لوگ یہ سوچتے کہ اب جمعیت علماء ہند نہیں ہے تو ہم جمعیت علماء پاکستان بنا لیں. بالکل, لیکن جمعیت علماء اسلام آلریڈی موجود تھی. اس کی جمعیت علماء اسلام کے اس وقت صدر تھے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب. ٹھیک ہے, حضرت فوت ہو گئے 49 میں غالباً 49 یا 50 میں. ٹھیک, تو وہی نام رہنے دیا. صحیح, جمعیت علماء اسلام کا اجلاس ہوا. ان کے ہمارا جو شیخ تھے وہ شیخ الاسلام تھے حضرت شبیر احمد عثمانی.
تو ہم جمعیت علماء اسلام منشور بھی ہمارا وہی ہے پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان میں اسلامی نظام ہونا چاہیے. تو اس لحاظ سے پھر حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ التفسیر جو حضرت مدنی کے شاگرد، وہ پھر ان کے بعد بنے. شبیر احمد عثمانی صاحب پہلے امیر، یہ دوسرے امیر حضرت احمد لاہوری مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بنے. پھر ان کا بھی وہی کردار رہا جیلوں میں اور تحریکوں میں اور پھر سڑکوں پہ انقلاب کیونکہ تسلسل وہی تھا حضرت شیخ الہند والا. بالکل. شیراں والے حضرت تشریف لے آئے، پھر سختیاں برداشت کی انگریز کی، پھر پاکستان کی حکومتوں کی سختیاں برداشت کی. اسی پارٹی کے مولانا درخواستی صاحب پھر امیر بن گئے، مولانا شیخ الحدیث محافظ الحدیث والقرآن مولانا عبداللہ درخواستی. حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب کے بعد ان کے بعد یعنی تیسرے امیر جمعیت علماء اسلام کے. اور اس جماعت کے جنرل سیکرٹری مولانا مفتی محمود تھے. اچھا، یہ اس وقت حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ. اور مولانا غلام غوث ہزاروی ناظم عمومی تھے جمعیت علماء اسلام کے. تو تسلسل تو سارا انگریز کے خلاف اس کے خلاف تھا. تو اب مفتی محمود صاحب سے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ کسی کے لیے کام کریں گے؟ بالکل نہیں. تو جو خود جیلوں میں رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، حضرت مدنی کے ساتھ، شاہ جی کے ساتھ، اور تحریکوں میں جیلوں میں رہے ہیں، اور ان کا کردار. اسی لیے یہ میں آپ کو شاید میں پوڈ کاسٹ پہ پہلی دفعہ بتا رہا ہوں کہ جب 70 کا الیکشن آیا ہے جی، بھٹو صاحب 5 سیٹوں پہ کھڑے تھے. امریکہ کو کوئی تکلیف نہیں تھی. ہاں، 5ویں سیٹ پر تکلیف تھی، 4 سیٹوں پہ کوئی تکلیف نہیں تھی. ڈیرہ اسماعیل خان والی پہ. اچھا. کیوں کہ وہاں پر اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی سامراج مولوی کھڑا ہے اور غریب مولوی کھڑا ہے. تو اس کو تکلیف وہ کھڑا ہو رہا ہے. یہ وہ ہے جو شیخ الہند کے ساتھیوں میں سے ہے. بالکل. اگر یہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں، جو حضرت مدنی کا شاگرد ہے، اس کو نہیں آنا چاہیے سیاست میں. بالکل. اس کو روکنے کے لیے مسٹر فارلینڈ جو اس وقت پاکستان میں ان کا سفیر تھا، ہائی کمشنر تھا، مسٹر فارلینڈ، نام یاد رکھیے گا. فارلینڈ. ٹھیک. فارلینڈ وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بنفس نفیس موجود تھا. اچھا. اور بھٹو صاحب کے لیے کمپین چلا رہا تھا. وہ بھٹو اس وقت ان کا آنکھوں کا تارا تھا کیونکہ مقابلے میں یہ لوگ تھے. ٹھیک. تو اس لیے اس مولانا مفتی محمود صاحب ہمیشہ ہی، اور یہ طبقہ سارا ہی شیخ الہند کی پارٹی کا، جی، ان کو پتا تھا کہ یار یہ تو وہ لوگ ہیں. بالکل. تو ان کو آگے نہیں آنا چاہیے. اگر یہ لوگ برسر اقتدار آئے تو ہمارے مفادات کو نقصان ہے. بالکل. سیکولر نظام لے کر سیکولر نظام لانا ہے. پھر ان کی نظر افغانستان پر تھی، کروڑوں ڈالر کے جو وہاں پر مائنز ہیں اس پر ان کی نظر تھی. اور پتہ نہیں کتنے 100 سال کا ان کا یہ منصوبہ تھا افغانستان پر. روس کا بھی تھا، ان کا بھی تھا. دونوں کی آپس میں لڑائی تو یہی تھی. بالکل. پہلے روس نے قبضہ کرنے کی کوشش کی. تو اس وقت بھی ہمارے حضرات نے فتویٰ دیا کہ یہ ان کا یہ جو باہر سے آ رہے ہیں لوگ، ان کو ہم نے نہیں یہاں ٹکنے دینا. کیونکہ کافی حد تک وہ ببر کارمل اور پتہ نہیں کون کون سے وہ کمیونسٹ، اور کبھی وہ داؤد سردار لے آتے تھے اور کبھی اس کو. تو ان لوگوں کے ذریعے وہ اب یہاں کلچر تھا مولویوں کا، دستار والوں کا، ٹوپی والوں کا، لمبے چولے والوں کا، اور دیوبند کے علماء کا، علامہ شمس الحق افغانی کے اثرات. دیوبند کی ایک تاریخ ہے پیچھے پوری. علماء دیوبند یہاں سے آئے، یہاں سے پڑھنے وہاں جاتے تھے، پھر یہاں آ کے تو وہاں پر دور دور تک دیوبند کے علماء. تو اب وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے روس کا یہاں پر. اس وقت روس کی ریاستیں جو تھی، آپ کے سامنے پھر بعد میں جو کچھ ان کا حشر ہوا USSR کا. تو وہ اس لحاظ سے اس وقت کہتے ہیں جی اس وقت ان کا فتویٰ یہ تھا کہ روس کو نہیں آنے دینا، یہ کافر ہے اور یہ ہے وہ ہے. اب 2 لڑائیاں تھی، 2 ہاتھیوں کی لڑائی تھی، سنڈوں کی لڑائی، شیشے کی دکان. افغانستان بیچارے کا برا حال ہو گیا. لیکن امریکہ کا مفاد یہی تھا کہ روس یہاں نہ آئے. اس کے لیے اس کو ضرورت تھی یہاں پہ کہ مذہبی جماعتوں کے ساتھ، کیونکہ مذہب ایک طرف غیر مذہب ہے، بلکہ بلا مذہب ہے. مذہب ہے ہی نہیں وہاں پہ. خدا کو آسمان سے نکال دیا، زمین سے سرمایہ دار کو نکال دیا. وہ یہی کہتے تھے. تو جب خدا کو نکالے، ہم اس چیز کو اجاگر کرتے ہیں اس خطے میں کہ ہم
نصارہ ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, سچے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. ہمارا اختلاف تو کوئی خاص نہیں ہے. وہ تو مانتے ہی نہیں نہ خدا کو نہ رسول کو, تو اس لیے ہمارا ساتھ دیں. اس وقت ان کو ضرورت تھی یہاں پر کہ ان کے حوالے سے پاکستان سے بھی کچھ جماعتیں جو ہے ان کا ساتھ دیں کہ بھی روس نہ آ جائے, یہ خدا کا دشمن ہے, یہ رسول کا دشمن ہے, یہ مذہب کا دشمن ہے, تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ پھر یہاں پر کچھ جماعتوں کو ایڈ کرتے تھے. اس میں ہو سکتا ہے کوئی داڑھی والی والوں کی جماعتیں بھی ہوں اور کوئی بغیر داڑھی والوں کی بھی ہوں گی اس وقت. تو میں نہیں کسی کا نام لیتا, لیکن میں نے اس کلپ میں جو وائرل ہوا ہے اس میں میں نے اشارہ دیا تھا کہ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ جو جمعیت علماء اسلام کے ناظم عمومی ہوا کرتے تھے, اس میں بھی ایک اعتراض آپ کے اوپر ہو رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ جماعت اسلامی کو چھوڑ کے انہیں چلے گئے. میں نے ان کا دہرایا کہ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے تھے, خلوص دل سے سمجھتے تھے کہ جماعت اسلامی امریکہ کے لیے کام کرتی ہے. ٹھیک, وہی مطلب آپ کا نیریٹو نہیں ہے, نہیں, میرا نہیں, میرا نہیں ہے, میرا ہو یا نہ ہو, لیکن یہ ہے کہ میں نے اس وقت کے طور پہ وہاں بتایا کہ مولانا ہزاروی کا یہ نقطہ نظر تھا کہ روس کی شکست دینے کے لیے امریکہ نے یہاں پر جماعت اسلامی کو ساتھ ملایا ہے اور وہ فنڈنگ کرتی ہے ان کی, تاکہ روس کے خلاف کام کر سکے. وہ لٹریچر چھاپتی تھی, اپنے بندے بھیجتی تھی, جہاں جلوس نکلتے تھے, فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے. اب ان کا نقطہ نظر جماعت اسلامی کا کیا تھا, نیک تھا, بد تھا, کیا ہمیں کیا پتہ کسی کی نیت. بالکل, تو ہو سکتا ہے وہ اخلاص کے ساتھ دے رہے ہوں کہ یار کوئی بات نہیں, روس کو تو نہیں آنا چاہیے کم از کم. عیسائی جو ہیں معاہدہ اگر کوئی کر لیتا ہے تو وہ پہلے بھی معاہدے ہوئے ہیں دشمنوں کے ساتھ, مشترکہ دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے. بالکل, تو اس لیے کوئی اس میں کوئی اختلاف رائے ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے مولانا ہزاروی کا ایک یہ موقف تھا. اب وہ صحیح تھا یا نہیں تھا یہ اللہ ہی جانے, لیکن وہ کہتے تھے کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں گا. تو وہ تحریک میں شامل نہیں ہوئے, یہ سمجھ کے کہ یہ اس تحریک ختم جو PNA کی ہے, پاکستان نیشنل الائنس کی, اس میں جماعت اسلامی ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے, اور یہ تو امریکہ کے اشاروں پہ چلنے والے. تو اس تحریک میں لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ جب مفتی محمود کو انہوں نے بتا دیا کہ یہ جماعت اسلامی والی اس میں ہے یا فلانا ہے اس میں, شخصی طور پر ہی صحیح, تو یہ تو امریکہ کے لیے بھی کام کرتے ہیں یہاں پہ, تو پھر مفتی صاحب کیوں نہیں باز آئے, وہ نہ کرتے, نہ چلاتے, نہ احتجاج نہ بنتا. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ جماعتی سسٹم میں کیا ہوتا ہے, جو جمہوری جماعتیں ہوتی ہیں ان کے اندر شورائیت ہوتی ہے. بالکل, اللہ کے نبی کا, اللہ کا حکم ہے کہ شورا وامرہم شورا بینہم, تو شورا کا نظام تھا, اکثریت نے فیصلہ کیا. دیکھنا تو یہ ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ, ہزاروی صاحب کے ساتھ کون کون گیا. بالکل, کتنے بندے گئے, کوئی بھی نہیں. اچھا, کوئی بھی نہیں گیا, تنہا رہ گئے. صحیح, تنہا رہ گئے. اور میں کہتا ہوں کہ مفتی صاحب کے ساتھ یا مولانا صاحب کے بیٹے کے ساتھ کسی نے بھی جو الگ جماعت بنانے کی کوشش کی ہے, ان کو چھوڑا ہے, آج اس کا نام و نشان نہیں ہے. ٹھیک ہے, بڑے بڑے لوگ, مولانا ہزاروی رحمہ اللہ علیہ مفتی صاحب کو چھوڑا, الگ ہوئے, کوئی جانتے نہیں تھے, اکیلے پھر رہے ہوتے تھے. بہت بڑا آدمی تھا وہ, بہت ہی بڑے آدمی تھے, اللہ کے ولی تھے, لیکن بعض دفعہ کسی معاملے میں اختلاف ہو جاتے ہیں, لیکن انہوں نے احترام کے ساتھ. لیکن اس بات کی طرف ہم آتے ہیں کہ وہ جو خط آیا FBI کی طرف سے, جی میں اسی پر میں اس پر آتا ہوں تھوڑا سا, کیونکہ اس پہ اشکال ہو رہا ہے, تو اس کو تھوڑا سا میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ, ایک تاریخ, ایک تسلسل ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی امریکہ اور اینٹی طاغوت, بالکل, جو جماعت رہی ہے, وہ کیسے کسی کے خط کا یا کسی کو اس پر ہو سکتا ہے, کہ اب یہ گمان ہو سکتا ہے کہ یہ. میں نے عرض کیا تھا اس پوڈ کاسٹ میں کہ تحریک جب مکمل ہو گئی تو ہمارے گھر میں والد صاحب کے نام پر خط آیا کہ حالیہ تحریک میں آپ کا کردار بڑا سراہا جا رہا ہے, آپ نے شیخوپورہ کی یاد تک. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو آئے ہوں, والد صاحب کو مرکزی یا صوبائی کی عادت میں تو تھے ہی نہیں, صرف شیخوپورے کی عادت تک, ضلع کی عادت. جب ان کو آیا تو اوروں کو بھی آیا ہوگا. تو انہوں نے کہا جی کہ ان کا کردار بڑا اچھا رہا ہے اور تحریک کامیاب ہوئی ہے, ہم آپ کو مبارک دیتے ہیں, آپ مزید ہدایات کے لیے فلاں یہ نیچے نمبر ہیں, ان پر رابطہ رکھ سکتے ہیں, آپ کی ضروریات کا خیال کیا جائے گا. یہ ترجمہ اس کا میں نے والد صاحب کو کر کے سنایا, تو وہ پریشان ہوئے, روئے کہ یار یہ ہم
کیا ہو گیا اب یہ یہ اخلاص دیکھیں نا کہ اس کے اوپر وہ پریشان ہو رہے ہیں. کئی دن کھانا نہ کھایا, زبردستی ہم کھانا کھلاتے تھے کہ ابا جی ہمارا آپ کا کیا قصور ہے اس میں. تو پھر میں نے یہ کہا کہ میں نے مفتی صاحب سے بعد میں ذکر کیا, شیراں والے لاہور تشریف لائے, تو میں نے کہا حضرت یہ جو تحریک چلی ہے اس میں ہم دیکھتے تھے کہ ایک بیل باٹم والے اور کلموں والے نوجوان ایک ڈالا سا آگے رکتا تھا جلوس کے ختم ہونے کے قریب, جب جلوس کا ختم ہونے کا ٹائم ہوتا تھا, جب گرفتاریاں ہو رہی ہوتی تھیں, اس ٹائم جلوس میں ایک دم نا شور مچ جاتا تھا اور وہ لوگ جناب اتر کے نعرے لگاتے, ان کی طرف سے آتے تھے لوگ, ہاں وہ باہر سے کوئی آتے تھے این جلوس کے آخر میں, اور پھر ان کے اس میں روڑے ہوتے تھے, پتھر ہوتے تھے, پھر وہ پولیس پر پھینکتے تھے, پھر پولیس کی طرف سے لاٹھی چارج یا وہ ہو جاتا تھا, گرفتاریاں, ہوائی فائرنگ ہوتی تھی, پھر گرفتاریاں شروع ہو جاتی تھی, تحریک کو جان پڑ جاتی تھی. تو بعد میں ہم دیکھتے تھے کہ بعض دفعہ نیچے ڈالر پڑے ہوتے تھے. اچھا ڈالرز مطلب ڈالر کا مطلب کوئی نہ کوئی 1 2 4 کہیں مل جانا, کہیں پڑا ہوا ملنا. تو ہم نے کہا نہیں یار یہ ڈالر, اس کے بعد یہ لڑکے آتے ہیں اور یہ یہاں کر کے جاتے ہیں شور بیچارہ, تو کیوں ہوتا. لیکن ہم اس وقت ہماری آنکھوں پر بھی تعصب کی پڑتی. آپ کی عمر کتنی ہوگی اس وقت؟ میں 74 میں 23 سال کا تھا. 23 سال, ٹھیک ہے. مطلب 77 میں 26 سال کا تھا. 77 میں 26 جوان آدمی. آپ کی کتنی ہے اس وقت؟ میری بھی 27. ہاں بس اتنا ہی تھا میں, تقریباً 26 سال. تو اب ہم حیران بھی ہوتے تھے کہ یار تحریک بھی بھٹو کے خلاف ہے, تو یہ کیا معاملہ کیا ہے. اب بھٹو کے خلاف امریکہ ہو گیا ہے یا کیا ہو گیا ہے, اور جماعت اسلامی کیوں آگے ہے یا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ. تو پھر ہم بعض دفعہ دیکھنا کہ بعض حضرات کے پاس نوٹ ہونے اور انہوں نے تقسیم کرنے, تو زیادہ تر ہمیں یہی ہوتا تھا کہ یار اس وقت کو تاجر لوگ جو ہیں وہ فنانس کر رہے ہیں, کیونکہ بھٹو نے کہا تھا کہ میں ان کو نیشنلائز کروں گا. تو تاجر لوگ اور فیکٹریوں والے بڑے بڑے جو ہیں وہ اس سے خائف ہیں کہ اس کو نہیں لانا چاہتے, تاجر خلاف ہیں اس کے, تو اس لیے ان کے پاس پیسے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وہ اصل میں باہر سے فنڈنگ ہو رہی تھی. اب یہ تو ہم پھر بعد میں ہم نے نکالا, جب ہمیں خط آیا ہم نے کہا وہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پیچھے. پھر ہم نے مختلف کتابیں پڑھی, مولانا کوثر نیازی کی کتاب پڑھی, پروفیسر غفور کی کتاب پڑھی, آن لائن کٹ گئی اور ماشاء اللہ لگ گیا, اور اس طرح قسم کی وہ جو آئیں صحافیوں کے مضامین دیکھے, اور پھر جنرل ضیاء الحق کا کردار دیکھا, اسلام بھی کوئی نہ آیا, اور پھر جناب اپنا 90 دن کا کہہ کر 10 سال کاٹے, اور پھر امریکہ کو رسائی دی, پھر یہاں سے اڈے استعمال ہوئے, پھر امریکہ وہاں پہنچ گیا. یہ ساری چیزیں پھر اس بھٹو کو پھانسی کا لگنا, یہ سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ بھٹو کو. اچھا اس میں چیز میں ایک سوال ایڈ کروں گا کہ بھٹو کے خلاف جو تحریک شروع ہوئی تو وہ کس بنیاد پہ ہوئی تھی؟ مطلب بھٹو ریگنگ کے خلاف 77 کے الیکشن میں جو ضیاء الحق نے الیکشن کرائے تھے اس میں دھاندلی ہے, ٹھیک ہے, یہ الزام لگا. اس میں سیکولر پارٹیاں بھی شامل تھیں, صرف جمعیت مولویوں کی 3 پارٹیاں تھیں صرف, جمعیت علماء اسلام, جمعیت علماء پاکستان شاہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ, مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ, اور تیسری تھی پروفیسر غفور صاحب کا. میاں طفیل محمود ان دنوں میں وہ ہوتے تھے امیر ان کے. صحیح. یہ دفاع اسلام کے نام سے, نفاذ اسلام کے نام سے تحریک شروع ہوئی. پھر پاکستان یہ شروع ہوئی, کیا کہنے ہیں, پاکستان نیشنل الائنس بنا, 9 ستاروں کی تحریک شروع ہوئی, اور یہ ہوئی تھی الیکشن کے خلاف, ٹھیک ہے, ریگنگ کے خلاف, دھاندلی کے خلاف. اس کا نام انہوں نے رکھا, پہلے کچھ اور نام تھا, کہ اس کے بعد پھر اس کا نام بدلا نفاذ اسلام کے لیے. پھر انہوں نے کہا نہیں, نفاذ اسلام لوگ نہیں نکلیں گے. اچھا, یہ نام چل نہیں رہا, نام نہیں چل رہا, نظام مصطفیٰ پھر اس کا ٹھیک ہے نام رکھا. اور ادراک ہو گیا کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم حضور کے نام پر لوگ جو ہے نا نکلیں گے. اور پھر جو ایک خاموش طبقہ اکثریت ہوتی ہے نا, انہوں نے کہا یار یہ دیکھو اتنی اچھی تحریک چل رہی. اب وہاں پر حضرت 2 طبقے بن گئے تھے, کافر اور غیر کافر مسلمان, بھٹو اور مسلمان, ٹھیک, نان بھٹو, یہ دو تحریکیں چل, اور دونوں انتہا پہ تھے. دونوں ایسے لگتا تھا جیسے کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. اس وقت جب ہمیں یہ ادراک ہو گیا
کہ یار اس سے امریکہ فائدہ اٹھا رہا ہے اور پرولونگ ہو رہے ہیں مذاکرات. بھٹو صاحب کے پی این اے کے ساتھ مذاکرات پرولونگ ہو رہے ہیں, اس میں دال میں کچھ کالا ہے. بھٹو کو بھی کوئی طاقت روک رہی ہے جو اس کو سائن نہ کرے, ان کے ساتھ معاہدہ نہ کرے. لیکن جس وقت بھٹو صاحب کو بھی پتہ چل گیا کہ پیچھے تو بڑے صاحب ہیں, تو اس نے کہا میں صبح ہی معاہدہ کرتا ہوں مفتی محمود کے ساتھ. ٹھیک ہے. جب اس نے کہا نا کہ میں صبح سائن کروں گا, فنش اٹ, ختم کرو اب یہ, رات کو 4 اور 5 جولائی کی رات کو مارشاء اللہ لگ گیا. اچھا. اب انہوں نے آ کے تو کہا کہ جناب اگر میں نہ آتا تو بہت خون خراب ہو جاتا. اس نے یہ ظاہر کیا. ہاں نا, ماشاء اللہ لگنا ہمارے لیے بڑا رحمت کا باعث بن گیا. ٹھیک. تو میں نہ آتا تو یہ تو پیپل پارٹی والے اور غیر پیپل پارٹی والے باقی سارے وہ, یہ اتنا بڑا بلڈ شیڈ ہونا تھا بقول اس کے. ٹھیک. لیکن چونکہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ بھٹو کو ختم کرنا ہے, اب اس کو مارنے کے لیے طریقہ کوئی نہیں تھا. وہ پھر جوڈیشل مرڈر بنا. اور اس کو مارنے کے لیے ابھی نصرت بھٹو نے بھی, صاحبہ نے بھی شاید میرے خیال میں وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ جو تحریک شروع کی یہ ان کا ہاتھ تھا پیچھے. نہیں, ہاں نہیں, دیکھیں نا جی, جب ضیاء الحق صاحب کا دور آ گیا تو بھٹو صاحب نے کو گرفتار کر لیا. پھر ان پر کس طریقے سے ان کو نکالتے. اب انہوں نے زندہ رکھا تو تب بھی مصیبت ہے, باہر بھیجیں گے تب بھی مصیبت ہے. تو اب کیا کیسے جائے. پھر انہوں نے ایک بڑا لمبا چوڑا, ابھی سپریم کورٹ نے اب فیصلہ دیا کہ وہ فیصلہ غلط تھا. اچھا, اتنی مدت. اندازہ لگائیں آپ کیا بات ہے کہ اس وقت کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو آج کی سپریم کورٹ کا فیصلہ کہتا ہے کہ وہ بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ غلط. اس فیصلے کو کیا کریں, اب کیا فائدہ. اب اس وقت کے نسیم حسن شاہ صاحب جو تھے وہ سرے عام کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم سے دباؤ کے ساتھ فیصلہ کروایا گیا. بھٹو کو, ہاں بھٹو کو پھانسی تو بنتی بھی نہیں تھی کیونکہ بھٹو نے خود اپنے ہاتھ سے گولی تھوڑا ماری تھی. یہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میرے خیال میں نصرت بھٹو نہیں, مفتی صاحب نے سب دیکھا کہ جی جنرل صاحب جو ہے وہ لیت اللال سے کام لے رہے ہیں, کوئی اسلام نافذ کرنے کا پروگرام نہیں ہے ان کا, انہوں نے ہمیں استعمال کرنا تھا اس کے لیے, بھٹو کی پھانسی تک کے لیے. ٹھیک ہے. تو مفتی صاحب کا اصل موقف یہ تھا کہ ہم اب چھوڑ نہیں سکتے اتحاد کو. اتحاد ہم نے بنایا ہے, منتیں کر کر کے اکٹھے کیے ہیں, اب ہم چھوٹے چھوٹے ایشوز پر اتحاد توڑ دیں. جب ماشاء اللہ لگ گیا تو جمعیت علماء پاکستان بھی نکل گئی, تحریک استقلال بھی نکل گئی. اب مفتی صاحب کا خوف, باقی جو 7 جماعتیں ہیں نا یہ اکٹھی رہیں. جماعت اسلامی بھی نکل رہی تھی. جماعت اسلامی نے اتحاد میں گورنمنٹ میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا ضیاء الحق کی گورنمنٹ میں. تو مجھے یاد ہے کہ مفتی صاحب نے میاں طفیل محمد صاحب سے کہا کہ دیکھیں ہم اگر ہماری باتیں مان جاتے ہیں پاکستان میں اسلامی نظام کے لیے اور ہماری سیاسی قیدی چھوڑنے کے حوالے سے, ناجائز گرفتاریاں وہ مقدمے ختم کرنے کے حوالے سے, تو ہم یہ مشترکہ طور پر پھر اس کے ساتھ ملیں تاکہ کوئی دباؤ ڈال سکیں اس پر. تو جماعت اسلامی نے کہا جی کہ ٹھیک ہے, آپ پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ملنا اچھا ہے, اس سے فائدہ ہوگا, اسلامی نظام کم از کم نافذ ہو جائے گا. اس نے کہا ہے میں کر دوں گا, تو پھر ہمارا ساتھ دیں آپ. تو بجائے اس کے کہ مفتی صاحب نکل آتے باہر, ہاں تو چھوڑنے کا فائدہ نہیں ہے کہ پھر وہ تو دوسری طرف اصل مسئلہ تو یہی تھا, وہ تو ان کو ہٹانا ہی تھا. اب پھر یہی تھا کہ آپ اس وقت لوگوں نے کہنا تھا کہ لو جی جو اسلام نفاذ کرنا وقت آیا جنرل ضیاء نے کہا کہ میں اسلام نافذ کرا, مولوی نس دے پہ باہر. اور ایک بنا ہوا تھا ذہن بھٹو اور اینٹی بھٹو. ٹھیک. بھٹو ایک اسلام کے خلاف ایک بہت بڑا ایک بن گیا تھا ہوا, کیونکہ اس نے بیانات بھی ایسے کچھ ایسے کہ میں شراب 24 گھنٹے 36 گھنٹے میں 2 گھونٹ پی لیتا ہوں, 18 گھنٹے کام کرتا ہوں. تو اس نے بیان بھی ایسے ہاں اس طرح کے. پھر اس نے وہ تو اس لیے اس کی ایسی باتوں سے وہ جو کی کلب بن رہی تھی, پھر ہو سکتا ہے پروپیگنڈا بھی غلط کر رہے ہو نا اس وقت کے لوگ کہ جی ووٹوں کے غیر مذہبی حوالے سے کچھ باتیں انہوں نے کر دی ہوں. تھوڑا ماڈرنزم تو تھا نا اس کے اندر. بے نظیر تو خیر بہت چھوٹی تھی اس وقت میں. نصرت بھٹو کا ڈانس بڑا مشہور کیا انہوں نے, صدر فورڈ کے ساتھ, امریکہ کے صدر کے ساتھ ڈانس کر رہی ہے اور ہونٹ کے ساتھ ہونٹ ملائے ہوئے ہیں, سب جھوٹی فیک
اچھا، یہ بنا fake کے، بنی ہاں تھی؟ فیک بنا کے لگائی ہوئی ٹھیک، تھی. ٹھیک. تو ایک بھٹو کے خلاف ایک امیج تو بنانا تھا بنایا نا, تھا. امیج بنا کے ہی تو اس کے خلاف پھر چل سکتا تھا نا کام. بالکل. تو اس لحاظ سے مفتیٰ نے کہا کہ نہ میں پیپلز پارٹی والوں کو مروانا چاہتا ہوں کہ وہ قومی اتحاد والوں کے ہاتھوں سے وہ مرے, اور نہ میں اپنے نمائندوں کو لوگوں مروانا چاہتا ہوں کہ ان کے ہاتھ سے یہ مرے. اور تیسری قوت فائدہ اٹھائے گی, وہ مارے گی دونوں کو, الزام آپ کا وہ لگے گا ادھر. جیسے بڑی بصیرت تھی مفتی جی صاحب جی کی. مفتیٰ بصیرت کے ساتھ کام اسی لیتے تھے انہوں نے. طرح ہی جیسے سیدنا علی رضی. اب میں مثال دیتا ہوں, کہتے لو جی آپ صحابوں کی طرف وہ ہمارے ہوا تو اس لیے مشاجرات صحابہ, اس سے ہم سبق لیں, سبق لیں, کہ اس کو ہم اسی لیے دیکھیں تو کہ ہوا کیا ہے اس میں. جی. تو لوگ ابھی تک نہیں کہہ رہے لو جی حضرت علی دے دور دے وچ کیڑا حضرت عثمان دے قاتلاں دا پتہ لگ گیا سی, پھڑیا گیا سی, کو نہیں کرنے دے رہے تھے. وہ سارے کھڑے ہو گئے تھے کہ جی ہم قاتل ہیں اس کے, کر لو کرنا کیا. وہی موجود تھے. سیدنا علی کہتے تھے کہ میں آپ کس کو پکڑوں. ٹھیک ہے. تو مقصد یہ ہے کہ مثالیں دینے کے لیے ہمارے پاس یہی لوگ تو ہیں صحابہ کرام, اہل بیت کرام. تو ہوا یہ کہ پھر وہ کیا کہتے ہیں, مفتی صاحب نے کہا کہ اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. اب مگر میں میدان چھوڑتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی پوری قوم کو ان دہریوں کے حوالے کر دوں, ان سیکولرسٹ کے حوالے کر دوں. اب تو ان کی رہنمائی کی اور ضرورت ہے مجھے, ہاں, اور بھی زیادہ ان کو اور بھی زیادہ ضرورت ہے کہ میں ان کا. اور وہی ہوا کہ الحمدللہ جنہوں نے مخالفت کی مفتی صاحب کی, ان کا کوئی جانتا بھی نہیں ہے. ٹھیک. اسی طرح اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جنہوں نے چھوڑا, جنہوں نے الگ الگ جماعتیں بنائی ہیں, کوئی نہیں جانتا ان کو. ایک دن مولانا فضل الرحمان مولانا زاد الراشدی سے بھی پوچھ رہے تھے, کہتے سنا بھائی وہ کدھر گئے تمہارے جتنے بھی فلاں گروپ, سین گروپ, شین گروپ, کاف گروپ, ٹھیک. وہ جانتے بھی ہیں اس کو. ایسے ہی ہے. ابھی حال میں جو بلوچستان سے اور کے پی سے جو بڑے بڑے علماء نکلے, اور خیال تھا کہ توڑ کے لے جائیں گے مولانا صاحب کی ہاں, بڑا جماعت تھا, بڑا بڑے بڑے لوگ تھے, وہ نام تھے بڑے, لیکن کوئی بھی بیچارے اپنے اپنی اسمبلی کی سیٹیں بھی وہ بھی نہیں جیت سکے. تو ان کو تو ویسے ہی نہیں انہوں نے آنے دینا تھا. تو اس لحاظ سے یہ ایک شروع سے چلا آ رہا ہے. نہیں, بڑا زبردست آپ نے خوبصورت انداز میں اس کی پوری وضاحت کر دی. اور جو اشکال اٹھ رہا تھا اس کو میرے خیال میں اب تو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ لوگ جو یہ اس کو جوڑ رہے ہیں اپنی سیاسی پارٹی کے ساتھ, یا کوئی جوڑ رہے ہیں کہ سائفر آیا اور شاید شاید یہ کام ہی انہی کے لیے کر رہے تھے, تو لوگ اسی کے ساتھ جوڑ رہے تھے. تو یہ بات واضح ہو گئی. تو تھوڑا سا چٹ پٹا بھی ہو جائے آپ, کیونکہ حلیہ اور گیٹ اپ آپ کا علماء والا ہے, لیکن ایک آپ کی نظم بھی تھی کہ میں مولوی نہیں ہوں, لیکن اس گیٹ اپ کی وجہ سے بھی میں بڑا کچھ. تو کیا ایسی وجہ بنی کہ آپ عالم کی طرف نہیں ہے, لیکن گیٹ اپ آپ کا وہی ہے, اور دفاع ختم نبوت کے محاذ پہ بھی آپ کھڑے نظر آتے ہیں؟ بات یہ ہے بیٹا جی کہ ہمارے والد صاحب بھی عالم نہیں تھے, بلکہ وہ تو پڑھے لکھے نہیں تھے. اچھا. یہ بھی آپ سب کے لیے شاید انکشاف ہو, وہ انکشاف ہے کہ وہ چوتھی جماعت سے اچھا بھاگے ہوئے تھے. ٹھیک. لیکن ماشاء اللہ کام وہ کر گئے. بتاتے تھے کہ میں اسکول گیا تو ٹیچر نے مجھے, میرے استاد نے کہا اوے امین, کہنا میں اب تھانے دار کا بیٹا, دادا ہمارے تھانے دار. ٹھیک. تو سید بھی اوپر سے اب تھانے دار کا پتر ہو گئے, تو ٹیچر کہے اوے. ٹھیک. ایک وہ جو آتا ہے نا ہاشمی خون, اناسی, وہ کہ یار یہ کیا, یہ اوے کہا مجھے. صحیح. اب لوگ شاہ جی کہتے تھے, صاحبزادہ صاحب کہتے تھے, اب کوئی کہے اوے. تو اگلے دن اسکول نہیں گئے. اچھا. دادی نے کہا کہ کیوں نہیں جاتے, کہتے نہیں ماسٹر نے کہا اوے. بول گیا اللہ دے بندے, ماسٹر ٹیچر ہے وہ باپ کے برابر ہوتا ہے. کہتے نہیں باپ ہوتا ہے, تو ٹیچر ہے, بچہ تھا نا. تو کہتے ہیں اس کے بعد میں تو دادی سے ہی, ہماری دادی کابل کی تھی, تو فارسی جانتی تھی, ان کی زبان فارسی تھی. تو فارسی میں اپنی والدہ سے ہی, ہماری دادی سے ابا جی نے پڑھا, گلستان بوستان وغیرہ, اور اردو سیکھ لیا گھر میں ہی. ٹھیک ہے. وہاں شاہ جی کے پاس چلے جاتے تھے, پھر اس کی شعر و شاعری, ان کے شعراء آتے تھے وہاں پہ, ادیب آتے تھے. بہت بڑا ادارہ تھا امرتسر جو ہے, بہت بڑا ایک درسگاہ تھی. جی. سارے فنون وہاں پر موجود تھے, اہل فن تھے, بڑے بڑے آغا حشر, منٹو. صحیح. ماشاء اللہ. یہ سارے لوگ وہیں تھے. اور سیاست میں بھی بڑے بڑے لوگ تھے وہاں پہ, سیف الدین کچلو اور پتہ نہیں کیا کیا. تو یہ شاعری پھر آپ کے اندر وہاں سے ہی, ہاں وہ وہاں سے پھر
والد صاحب تو بعض معاملات میں تو وہ تھوڑا سا ادھر ادھر بھی ہوئے، فلموں کی دنیا میں بھی چلے گئے تھے، فلمی شاعری بھی لکھی کچھ انہوں نے، اور مکیش نے، اور اس نے زبیدہ خانم نے، اور شمشاد بیگم نے بڑے گانے گائے ہوئے تھے، فلمی گانے. لیکن تحریک کے ہنگامے شروع ہو گئے تحریک کے، تو وہ پھر فلمیں کچھ ریلیز نہیں ہوئیں، کچھ ہوئی تو وہ فلاپ ہو گئیں، تو پاکستان بن گیا. پھر وہ لوگ آ گئے ان کے پاس کہ نہیں ہمیں گانے ابھی بھی لکھیں. نہیں بابا، میرا معاہدہ ہندوستان میں تھا، پاکستان میں نہیں. مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ.